السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی نیو جاب ویکنسیز کے حوالے سے بہت ہی اہم انفارمیشن اور کوالیفیکیشن ریکوائرڈ کے حوالے سے اور کس طرح سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے حوالے سے ساری نیوز شیئر کریں گے اور انفارمیشن شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیک نیوز اور فیک ایڈ سے بچنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں ہم اپنے آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ کی جانب۔ آپ کے سامنے آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ایف بی آر کا، اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ سچویشن ویکنٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اور اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو ویکنسیز کی پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں اسسٹنٹ اسٹینوٹائپسٹ، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، سینیٹری ورکر کی اور سپاہی کی ویکنسیز جو ہیں وہ شو کی گئی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم آپ کے سامنے شو کرتے ہیں اور اس میں ریجن بیسڈ ویکنسیز ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر بات کریں، فرسٹ جو ہے چیف کلیکٹر آف کسٹم نارتھ اسلام آباد کے اندر، وہ سپاہی ڈرائیور کی سیٹس ہیں، سپاہی اور ڈرائیور کی سیٹ ہیں، لوکل بیسس پر ہیں۔ اسی طرح سے کسٹم اسلام آباد کے اندر یو ڈی سی، سپاہی ڈرائیور، لیڈی سرچر اور نائب قاصد کی سیٹس ہیں، لیکن اس کے آگے پروونشل اور ریجنل کوٹا اور لوکل بیسس پر ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے میرٹ کوٹا جو ہے وہ بھی سب کچھ اس کے آگے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ایڈ بہت زیادہ لینتھی ہے اور اس میں ہر ایک ریجن اور جو ہے پروونس کے حساب سے، آپ کو ڈسٹرکٹ کے حساب سے جو ہے وہ میرٹس کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے اور ویکنسیز کی ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے۔ وومنس کا اور ڈسیبل کا کوٹا، مائنورٹیز کا کوٹا بھی جو ہے وہ اندر انہوں نے شو کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک جو ہے ڈسکرپشن میں اس کی ایڈ کا، آفیشیل ایڈ کا آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ اس کی کوالیفیکیشن اور طریقہ کار جو ہے اپلائی کا وہ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایزیلی اپلائی کر سکو۔ تو ریکوائرڈ کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس جو ریکوائرڈ ہے، ایج لمٹ جو ہے ایڈورٹائز پوسٹ کے حوالے سے، وہ اسسٹنٹ کا جو اسکیل ہے وہ 15 ہے، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ گریجویٹ ہے، اور 6 ویکس کی جو بیسک آئی ٹی ٹریننگ ہے ایم ایس آفس کے ساتھ وہ آپ کی ریکوائرڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایج لمٹ کی بات کریں تو منیمم 18 ہے جبکہ میکسیمم 28 ہے، اور اس میں ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ 5 ہے۔ اگر اسٹینوٹائپسٹ کی بات کی جائے تو انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن ہے، منیمم آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 80 سے 40 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے شارٹ ہینڈ یا ٹائپنگ کی، اور کمپیوٹر لٹریٹ ہونا چاہیے اسٹینوٹائپسٹ، بیکاز اس کا جو بی پی ایس ہے وہ 14 ہے۔ ایج لمٹ اس کی بھی 18 سے 25 سال ہے اور 5 سال کی ریلیکسیشن ہے۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر کا جو 14واں اسکیل ہے، سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی کی بیچلر ڈگری ہو کمپیوٹر سائنس یا فزکس یا میتھ یا اسٹیٹس کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ 10,000 کی ڈپریشن ہونا چاہیے پر آور فار ڈیٹا انٹری۔ اس کے علاوہ اگر ایج کی بات کریں تو 18 سے 25 سال ہے۔ یو ڈی سی کے لیے انٹرمیڈیٹ اور 3 ویکس کی جو ہے وہ بیسک آئی ٹی ٹریننگ ہونی چاہیے ایم ایس آفس کے ساتھ۔ لائبریری اسسٹنٹ کے لیے 12واں اسکیل ہے اور گریجویٹ ہونا چاہیے ود سرٹیفکیٹ ان لائبریری سائنس فرام انسٹیٹیوشن ریکگنائزڈ اینڈ نوٹیفائڈ بائی منسٹری آف ایجوکیشن۔ کیٹالوگر کا بھی 12واں اسکیل ہے، گریجویٹ ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ ان لائبریری سائنس نوٹیفائڈ بائی منسٹری آف ایجوکیشن۔ ایل ڈی سی کا 11واں اسکیل ہے، میٹرک ود منیمم ٹائپنگ سپیڈ آف 30 WPM یعنی 30 ورڈز پر منٹ، اور 3 ویکس کی جو ہے وہ ایم ایس آفس کے ساتھ بیسک آئی ٹی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ وائرلیس آپریٹر کا 9 اسکیل ہے، میٹرک ہونا چاہیے، 3 ایئرس ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ کے اندر، یا پھر آپ کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے ڈی اے ای کا ان ٹیلی کمیونیکیشن یا الیکٹرانکس میں ٹیکنیکل بورڈ سے۔ اس کے بعد سپاہی جو ہے میٹرک اس کی کوالیفیکیشن ہے اور اس کا جو اسکیل ہے وہ 5 ہے۔ میل کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہائٹ دی ہوئی ہے وہ 5 فیٹ اور 6 انچز ہے، اور چیسٹ بھی مینشن کی گئی ہے 32 سے 33.5 انچز۔ اس کے بعد فور فیمیل کینڈیڈیٹ جو ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ اور 2 انچز ہے۔ ڈرائیور کا 4 اسکیل ہے، پرائمری پاس ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہو، ٹریفک رولز کو جانتا ہو۔
ڈسپیچ رائٹر کے لیے 4 اسکیل ہے، پرائمری پاس ہو، اس کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے اور ٹریفک رولز کو اچھے سے جانتا ہو۔ لیڈیز سرچر کے لیے جو ہے وہ دوسرا اسکیل ہے، میٹرک ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہائٹ ہے وہ 5 فیٹ اور 2 انچز ہے۔ نائب قاصد کی ایک اسکیل ہے یعنی فرسٹ اسکیل ہے، پرائمری پاس ہو، مالی کا بھی فرسٹ اسکیل ہے پرائمری پاس ہو، اور سینیٹری ورکر کا بھی فرسٹ اسکیل ہے یعنی پرائمری پاس ہونا چاہیے۔ اور سب کے لیے جو ہے جو درجہ چہارم کی ویکنسیز ہیں، انڈر درجہ چہارم کی جو ویکنسیز ہیں، ان میں ڈرائیور اور ڈسپیچ رائڈر کے لیے جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن 5 سال کی دے کر 35 سال، جبکہ جو لیڈیز سرچر ہے اس کے لیے 5 سال کی ریلیکسیشن دے کر 30 سال، اور نائب قاصد، مالی اور سینیٹری ورکر کے لیے جو لاسٹ لمٹ ہے، ایج کی حد ہے، وہ 30 سال ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ویکنسیز ہیں ان کے لیے 25+5 یعنی 5 سال کی ریلیکسیشن دے کر 30 سال جو ہے وہ ریلیکسیشن دی گئی ہے، ایج کی جو لمٹ ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کریں تو آپ کے ساتھ انسٹرکشن جو ہیں وہ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ جو ہوں گے ان کوالیفیکیشنز کے حساب سے وہ نیشنل جاب پورٹل سے جو ہے وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک سے زیادہ پوسٹ پر اپلائی کر سکتا ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ اپلائی کرے، اور نو مینول اور ہارڈ کاپی آف اپلیکیشن ول بی ایکسیپٹیڈ۔ ہارڈ کاپی میں اپلیکیشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آن لائن اپلیکیشن آپ کو جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ 10% جو ہے وہ وومن کوٹا ہے، 5% مائنورٹیز کا، اور 2% کوٹا جو ہے وہ ڈسیبلڈ پرسن کا ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل سٹینڈرڈ جو ہیں ہائٹ اور چیسٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی فزیکل ٹیسٹ ہوں گے ریکروٹمنٹ کے اندر، فار ایگزامپل اگر آپ کے رننگ، پش اپس یا چین اپس ہوتے ہیں سپاہی کی پوسٹ کے لیے، وہ بھی کنڈکٹڈ کیے جائیں گے پری اسکریننگ کے لیے۔ فیمیل کے لیے جو ہے وہ شیل آلسو ہیو ٹو انڈر گو فزیکل ٹیسٹ، ان کو ہائٹ اور ادر جو فزیکل ٹیسٹ ہیں ان میں سے گزرنا پڑے گا۔ رننگ ٹیسٹ میں میل کینڈیڈیٹس کو کور کرنا پڑے گا 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس 7 منٹس میں، اور فیمیل کو جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا 1 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے وہ 10 منٹس کے اندر اندر جو ہے وہ کور کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اگر کینڈیڈیٹس کی کیٹیگریز کی بات کی جائیں تو وہ لوگ جو شیڈول کاسٹ، بدھسٹ کمیونٹی اور ریکگنائز ٹرائبس جو ہیں ٹرائبل ایریاز کے، آزاد کشمیر کے، ان کے لیے، اور گلگت بلتستان کے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ رورل اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان BPS 15 جو کہ وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں، ان کے لیے 3 سال کی ایج کی ریلیکسیشن دی گئی ہے، اور وہ لوگ جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں یا پرسونل آف آرمڈ فورسز آف پاکستان ہیں ان کے لیے 15 سال کی ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ سروس جنہوں نے 2 سال کنٹینیوس جو ہے وہ گورنمنٹ سروس کی ہے، کلوزنگ ڈیٹ کے لیے فار ریسیٹ آف دس اپلیکیشن کو جمع کرانے تک، وہ 10 ایئرز اپ ٹو ایج آف 55 ایئرز تک کی ان کو ریلیکسیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسیبلڈ پرسن جو ہیں ان کے لیے آپ کو ریلیکسیشن جو ہے وہ دی جائے گی 10 ایئرز کی، اور وہ لوگ جو ویڈو ہیں، بیوہ ہیں، سن ہیں یا ڈاٹر ہیں کسی بھی سول سرونٹ کی جو ڈائی ہو گئے تھے ڈیورنگ سروس، تو ان کے بھی 5 ایئرس کی ریلیکسیشن ہے۔ آپ اس پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، ہارڈ کاپی جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی۔ میکسیمم اور منیمم ایج جو ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ جو ہے اپلیکیشنز کی تب تک جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جائے گی، اور انفارمیشن پرووائڈیڈ ان اپلیکیشن فارم شیل بی ویریفائڈ، ان کو ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ جی تو ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ FBR میں آنے والی جو سچویشن ویکنٹس ہیں ان کے حوالے سے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اور کس طرح سے آپ نے اس پر اپلائی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے آپ کے ساتھ فزیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی جو نیوز ہے وہ بھی، انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کر دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اور مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ کو یہ جو ایڈ ہے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو لنک اویلیبل ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور اپنی تمام تفصیلات اپنے ریجن اور پروونس کے حساب سے وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔